بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو رابی کا سلام۔ جناب میں نے کہا تھا نا آپ لوگوں کو کہ ڈرائیونگ ٹیسٹ جو ہے لاہور میں بھی ہو سکتا ہے ریٹن، تو باقی اضلاع میں تقریباً پنڈی میں بھی ہو رہا ہے، فیصل آباد میں بھی ہو رہا ہے، اور باقیوں میں بھی شاید شروع ہو جائے کیونکہ اب لاہور میں بھی شروع ہو چکا ہے۔ تو ڈی ایچ اے جو ہے وہاں پہ جناب یہ جو ریٹن ٹیسٹ ہے وہ شروع ہو چکا ہوا ہے آن لائن، یعنی کہ ایل ای ڈی لگی ہوئی ہے وہاں پہ، آپ نے اس کو کراس ٹک مارک جو بھی وٹ ایور کرنا ہوگا وہ کرنا ہوگا۔ تو یہ اسی طرح سوال جواب ہی ہوں گے، وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آئیں گے اور اس میں سے آپ نے ایک چوز کرنا ہوگا۔ جیسے میں آپ کو 3 آپشنز دے دیتی ہوں اور اس کو ہم لوگ چوز کرتے ہیں۔ تو یہ جو سوال میں آپ کو سکھا رہی ہوں یہی بہت امپورٹنٹ ہے، انہی کو ذرا دھیان سے آپ سنیں بھی، دیکھیں بھی، سمجھیں بھی، اور ان کو نا اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں۔ اب یہ 2 منٹ میں ٹیسٹ ہوا کرے گا، آپ نے 2 منٹ میں 10 سے 15 سوال ہوں گے، ان کے جواب دینے ہوں گے۔ تو یہ اگر آپ کو آتے ہوں گے تو آپ دیں گے نا۔ تو اب تو اس کا موٹو ہی بنا دیا انہوں نے، ای سائن ٹیسٹ، اور اس کو ای سائن ٹیسٹ بھی کہتے ہیں، اور یہ 2 منٹ میں ہوگا، اور 2 منٹ میں آپ نے یعنی کہ 120 سیکنڈز جو ہیں 2 منٹ ہی ہوتے ہیں، تو ان میں آپ نے اپنا جو ہے پیپر سبمٹ کرانا ہوتا ہے کر کے۔ تو جناب یہ آئندہ سے آپ لوگوں نے اس کو بڑے دھیان سے اور بڑے سیریسلی ہو کے نا اس کو یاد بھی کرنا ہے، دیکھنا بھی ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو۔ جی جناب، تو یہ رہا ہمارا آج کا پہلا سوال، بریک کی کون سی قسم میں ماسٹر سلنڈر استعمال ہوتا ہے؟ اچھا جناب، یہاں پہ میں آپ کو بریک کے حوالے سے، اگر آپ کو کسی نے جاننا ہے کہ بریک کتنی قسم کی ہوتی ہے اور ماسٹر سلنڈر کیا ہوتا ہے، بریک کے کیا کیا کام ہیں، اور ماسٹر سلنڈر کیا ہوتا ہے، اس کے کیا کام ہیں، اگر آپ لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو بھی مجھے کمنٹ کر دیجئے گا، تاکہ آپ کو ڈیٹیل میں پتہ ہونا چاہیے۔ جو نیو بگنرز ہیں، جو نئے لرنرز ہیں، ان سب کو یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے، اور جو ڈرائیورز ہیں جو آلریڈی یہ سب کر رہے ہیں انہیں تو پتہ ہی ہوتا ہے۔ تو ان کو یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ہیلپ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو بتانا چاہیے، اور ایون یہ جو ڈرائیونگ سکھا رہے ہیں نا آج کل، یہ بھی پورے پارٹس وغیرہ ہر چیز نہیں بتاتے، صرف گاڑی سیٹ پہ بٹھاتے ہیں، اسٹیئرنگ چلانا اور گیئر وغیرہ کے بارے میں بتا دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی گائیڈ نہیں کرتے۔ ان سب لوگوں کو چاہیے کہ یہ آپ لوگوں کو گائیڈ کریں۔ تو جناب یہ آپ باتوں باتوں میں یہ نہ ہو کہ میں آپ کو سوالوں کے جواب بتاؤں اور آپ انہی کو فالو کریں، آپ نے بھی کچھ بتانا ہے جناب۔ آپ جو ہے نا کمنٹ سیکشن میں چلے جائیں، اور یہ دیکھیں یہ 3 ہنٹس جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ مکینیکل بریک ہوتی ہے، ایئر پریشر بریک ہوتی ہے، اور ہائیڈرولک بریک ہوتی ہے۔ اب آپ نے بتانا ہے کہ ان تینوں میں سے کون سا کریکٹ آنسر ہے جناب۔ میں تو بتاؤں گی لیکن آپ بھی تھوڑا سا ایفرٹ کیا کریں، اور آپ بھی دیکھیں، کیونکہ اب یہ آپ لوگوں نے سوال جو ہے یہ ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس اسی طرح ہونا ہے۔ اب یہ ڈرائیونگ ٹیسٹ اسی طرح ہو جائے گا، ابھی صرف ڈی ایچ اے میں ہو رہا ہے، تو امید ہے کہ عرفہ میں بھی ہو جائے گا، منوا میں بھی، اور جو بھی کوئی نیا سینٹر بنے گا ان میں یہی سسٹم آئندہ چلے گا۔ تو آپ کو پتہ ہے کمپیوٹرائز ہو گیا ہر چیز، کرونا نے جو ہے انسان میں بہت ساری تبدیلیاں لے کر آیا ہے، اور اسی طرح سسٹم میں بھی بہت ساری تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ تو جناب آپ لوگ جو ہیں جواب سننے کے لیے تیار ہو جائیں، دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں جی۔ تو جناب یہ ہائیڈرولک بریک ہے، اور یہ جو ہائیڈرولک بریک ہے اس کے بارے میں بھی اگر میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ بریک کی قسمیں جاننے کے لیے اور ان کے کام جاننے کے لیے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر دیں، میں اس کو ایکسپلین کر دوں گی، اور اس کے اوپر ایک بریف سی ویڈیو بنا دوں گی، کیونکہ ہائیڈرولک بریک جو ہے یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے اس کے کیا کیا کام ہیں۔ تو جناب سیکنڈ سوال آج کا یہ ہے، ڈیزل فلٹر کتنے کلومیٹر کے بعد تبدیل کیا جاتا ہے؟ جناب میں آپ کو پاور کا فارمولا جو ہے وہ بتا چکی ہوں، اور کئی دفعہ میں آپ کو اس کو مینشن بھی کر چکی ہوں۔ اسے کاکپٹ ڈرل بھی کہتے ہیں، پاور کا فارمولا بھی کہتے ہیں۔ جب آپ اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو آپ کی گاڑی کی ہر چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کتنے کلومیٹر کے بعد کون سی چیز جو ہے اس کو چینج کرنا ہے، یا کون سی چیز جو ہے اس کی بدلاؤ لانا ہے، یا اس کو دیکھنا ہے، چیک کرنا ہے، بیٹری وغیرہ ہر چیز جو ہے وہ میں آپ کو اس کاکپٹ ڈرل میں سارا کچھ بتا چکی ہوں۔ لیکن جناب آپ لوگوں کو یہ کرنے کی عادت نہیں ہوتی، تو آپ اس چیز کی عادت بھی بنا لیں، کیونکہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ سوالوں میں ہی نہیں پوچھی جاتی، بلکہ یہ آپ کی پریکٹس ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے، آپ کو سب پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جب گاڑی میں بیٹھنا ہے تو آپ کی کون کون سی چیز اور کون کون سی چیز تبدیل ہونے والی ہے اور کون سی چیز صحیح ہے۔ تو جناب یہ 3 ہنٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، 3000 کلومیٹر، 5000 کلومیٹر اور 10,000 کلومیٹر۔ جناب فٹافٹ کمنٹ سیکشن میں پہنچیں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ کون سا کریکٹ ہے۔ میں تو ہوں جناب، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی، اور میں نے تو آپ کو یہ جواب دینا ہی دینا ہے اور بتانا ہی ہے، کیونکہ آپ لوگ میرے بہت بہت اچھے اور پیارے پیارے سے ویورز ہیں۔ تو جناب میں تو آپ کو یہ سارا کچھ گائیڈ بھی کروں گی، بتاؤں گی بھی، لیکن آپ کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ تو چلتے ہیں جناب جواب کی طرف۔
جی 5000 کلومیٹر کے بعد جو ہے آپ اپنا ڈیزل فلٹر جو ہے وہ چینج کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں یہ گاڑی کی فٹنس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ کو سارا کچھ پتہ ہونا چاہیے. آپ کی گاڑی کی فٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کو مینٹین رکھنا اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ گاڑی کی فٹنس جو ہے وہ مینٹین کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. جناب یہ تیسرا سوال جو ہے، آپ موٹر وے کے ہارڈ شولڈر پر کب رک سکتے ہیں؟ جناب موٹر وے پہ آپ کو پتہ ہے تھوڑی اسپیڈ بھی زیادہ ہوتی ہے. وہاں پہ آپ نے اوورٹیکنگ، اوور اسپیڈنگ یہ سارے کام اگر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہارڈ شولڈر ہوتا کیا ہے اور اس پہ رکنے کے کیا رولز ریگولیشنز ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھیں، یہ پیپر میں صرف آپ نے ٹک مارک ہی کرنا ہوتا ہے. آپ نے ایکسپلینیشن نہیں دینی، صرف اس کا جواب ہی بتانا ہے. لیکن اس جواب کی بیک گراؤنڈ، اس جواب کا صحیح یا غلط ہونا، یہ سب آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ آپ نے صرف، میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ آپ نے صرف ڈرائیونگ ہی نہیں کرنی ہوتی، اپنے آپ کو سیف بھی رکھنا ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی. تو جناب یہ جو ڈرائیونگ ہے نا، اتنا ایزی بھی ٹاسک نہیں ہے، لیکن ڈرائیونگ ٹیسٹ ایزی ہے. تو جناب یہ 3 ہنٹس آپ کے سامنے آ گئی ہیں موبائل فون استعمال کرنے کے لیے، تھک جائیں اور آرام کرنے کے لیے، کار خراب ہونے کی صورت میں. جناب کمنٹ سیکشن میں پہنچیں اور ان میں سے کریکٹ آنسر جو ہے وہ مجھے بتائیں. غلط بھی بتا دیں گے، کوئی بات نہیں ہے، پریشانی والی بات نہیں ہے، کیونکہ صحیح تو میں بتاؤں گی ہی. تو جناب یہ آپ کو 3 آپشنس جو ہیں یہ دیے جائیں گے وہاں پہ ٹیسٹ میں بھی. یہ میں اپنے سے ہی نہیں کر رہی یہ ٹیسٹ، کیونکہ میں نے دیکھا ہے، اس کا فارمیٹ دیکھا ہے اور میں گئی ہوں وہاں، تو میں نے وزٹ کیا ہے، تو مجھے یہ سارا پتہ چلا ہے. تو اسی طرح آپ نے ان تینوں جو ہنٹس ہیں ان کو دھیان سے دیکھنا ہے اور کوئک، اگر آپ اس کی تیاری کر کے جائیں گے تو ہی آپ جو ہیں اس کو جواب کر سکیں گے، اس کا رسپانس دے سکیں گے. تو جناب اس کو اچھے طرح سے آپ نے دیکھنا ہے. یہ سوال جو میں آپ کو کرتی ہوں نا، یہ آپ اس کی اسکرین شاٹ بنا لیا کریں. جی جناب یہ رہا ہمارا جواب. گاڑی خراب ہونے کی صورت میں، یعنی کہ بلا وجہ وہاں آؤٹنگ ووٹنگ کرنے کے چکروں میں نہ بیٹھ جائیے گا. موٹر وے کے ہارڈ شولڈر پر آپ نے سمجھا ہو کہ بھئی ہمارے لیے ہی ہے، ایسا نہیں ہے. گاڑی خراب ہونے کی صورت میں آپ تاکہ کسی کو ہیلپ کے لیے بلا سکیں. جی سوال نمبر 4 ہے، ڈبل انڈیکیٹر اس لیے استعمال ہوتے ہیں کہ، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈبل انڈیکیٹر کون کون سے مقامات پر استعمال کیے جا سکتے ہیں یا کس سچویشن میں استعمال ہوتے ہیں، یا ڈبل انڈیکیٹرز جو ہوتے ہیں ان کا کیا کام ہے. اگر آپ کو یہ سب نہیں پتہ تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجئے گا تاکہ میں آپ کو اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل بتا سکوں کہ ڈبل انڈیکیٹر ہوتے کیا ہیں اور ان کے کیا کام ہیں اور یہ کس لیے استعمال ہوتے ہیں. تو جناب یہ آپ اگر جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں، میں آپ کو بتا. جی جناب تو آپ کو میں ڈبل انڈیکیٹرز کے بارے میں بھی بتا دوں گی اور اس کے استعمال کے بارے میں بتا دوں گی. فی الحال جو ہے ہمارا آج کا جو سیشن چل رہا ہے ڈرائیونگ ٹیسٹ کی تیاری کے لیے، تو اس پہ ہی فوکس کرتے ہیں. تو جناب یہ رہے ہمارے ہنٹس، اور یہ ایمرجنسی لائٹ کے لیے، سیدھا جانے کے لیے، ایک لائن میں رہنے کے لیے. جی جناب جلدی جلدی پہنچیں آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیں کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے. غلط بھی بتا دیں، پریشان نہیں ہونا، کیونکہ ابھی کون سا ہم ڈرائیونگ ٹیسٹ دینے ہی جا رہے ہیں. ابھی آپ سیکھیں، اور سیکھنے کے لیے آپ اگر کوئی غلط جواب بھی دے دیتے ہیں تو اس میں مائنڈ کرنے والی کوئی بات نہیں ہے. میں آپ کو کریکشن بھی کر کے دوں گی اور آپ کو بتاؤں گی بھی، اور ویڈیو میں بھی آپ کو میں اس کا جواب بتانے والی ہوں اور بتاؤں گی بھی. ظاہری سی بات ہے کیونکہ ہم لوگ ڈرائیونگ ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں اور آج کل تو یہ CSS کے ٹیسٹ کے جیسا ہی ہو رہا ہے. لیکن CSS کا ٹیسٹ سمجھنا نہیں ہے آپ نے اس کو، یہ کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے، اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے جناب. یہ رہا ہمارا جواب. ایمرجنسی لائٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ڈبل انڈیکیٹرز کیا ہوتے ہیں، ان کا کیا استعمال ہے، یہ جناب آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ ایمرجنسی لائٹ کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. جہاں ہمیں کہیں ایمرجنسی محسوس ہو تو وہاں پر ہم ڈبل انڈیکیٹرز کا استعمال کرتے ہیں. تو اگلا سوال جو ہے ہمارا آج کا 5 سوال، اب میں نے 3 سے 5 کر دیے تاکہ آپ کو جلدی جلدی سارے سوالات جو ہیں وہ میں یاد کروا دوں اور بتا دوں تاکہ آپ برڈ آئی ویو ان کو دیکھ لیں اور ٹیسٹ میں فیل نہ ہو. لوڈر گاڑی میں ڈفرینشیل کا کیا کام ہوتا ہے؟ ڈفرینشیل کیا ہوتا ہے، اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ اگر آپ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجئے گا، میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گی، اور اس کے فنکشنز وغیرہ سارا جو بھی ہے کام اس کا وہ میں آپ کو بتا دوں گی. اور لوڈر گاڑیوں میں یہ کیا کس لیے ہوتا ہے
یہ سارا جو ہے اگر آپ ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو بھی مجھے کمنٹ کر دیجیے گا، میں ایک انٹرویو کروا دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ اچھی ڈیٹیل میں سمجھ آ سکیں۔ اور ابھی جو ہے ہم ڈرائیونگ ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں، تو جناب میں آپ کو یہ 3 آپشنس دے رہی ہوں، ان میں دیکھیں آپ آٹومائزر کا کام کرتے ہیں، موڑ کاٹتے وقت اندر والے ویل کو آہستہ کرتے ہیں یا انجن کو کول رکھتے ہیں۔ جی جناب، تو یہ 3 آپشنز ہیں، ان میں سے آپ کو جو صحیح لگ رہا ہے وہ آپشن جو ہے آپ سلیکٹ کریں اور کمنٹ میں مجھے کمنٹ کر کے بتائیں تاکہ مجھے پتہ چلے آپ لوگ اچھے ڈرائیورز ہیں، اچھی ڈرائیونگ کرنی آتی ہے، آپ کو گاڑی کے پارٹس کے بارے میں پتہ ہے، آپ کو گاڑی کی تمام چیزوں کے بارے میں پتہ ہے، یہ سب جو ہے مجھے بھی پتہ چلے نا کہ آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں پتہ ہیں اور آپ لوگ جو ہیں اچھے ڈرائیورز ہیں اور آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو لائسنس ملے۔ دیکھیں، لائسنس ٹو ڈرائیو ہوتا ہے، لائسنس ٹو کل نہیں ہے، تو اس لیے میں آپ کو لمبی ویڈیو اس لیے بھی بنا کے دیتی ہوں تاکہ آپ کو ساری چیزیں ڈیٹیل میں سمجھ آ جائے، کسی اور کی ہیلپ نہ لینی پڑے۔ تو جناب اس لیے آپ جو ہیں ویڈیو کو دیکھتے رہا کریں۔ یہ رہا ہمارا جواب، موڑ کاٹتے وقت اندر والے ویل کو آہستہ کرتا ہے۔ جی، اب آپ کو سمجھ آیا کہ لوڈر گاڑی میں ڈفرینشیل کا کیا کام ہوتا ہے۔ تو جناب یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ ظاہر سی بات ہے لیسن ہی ہوا نا، ہم ڈرائیونگ ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو اب 2 منٹ میں ہمارا ڈرائیونگ ٹیسٹ جو ہے وہ پاس کرنا ہوتا ہے اور اس کو ہم نے انشاءاللہ ہم ضرور پاس کر لیں گے، کیونکہ ہمیں سارے سائن بورڈ سگنلز جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور یہ سوال جواب بھی آ رہے ہیں۔ تو جناب چینل کو لائک کر لیں، شیئر کر لیں، سبسکرائب کر لیں نئے آنے والے۔ اللہ حافظ۔